وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں امریکی صدر کے دو قریبی ساتھی سنگین نوعیت کے جرائم کے مرتکب. کیا صدر کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ اور بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی مدد کے لیے نئی حکومت کا عزم، لیکن راستہ کتنا دشوار؟ آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. پراپر پروسیس ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا ہے. بھارت میں 40 لاکھ لوگوں کو شہریت سے محروم ہونے کا خطرہ کیوں؟ اور نشے کی حد تک بڑھتی ٹیکنالوجی کی عادت پر قابو پانے کی کوششیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دو سابق قریبی ساتھی سنجیدہ نوعیت کے جرائم کے مرتکب پائے گئے ہیں. صدر کے سابق وکیل مائیکل کوہن اور صدارتی انتخابی مہم کے مینیجر پال مینافورٹ پر بینک اور ٹیکس فراڈ کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں نخبت ملک سے، جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہے. نخبت، انتخابی مہم کے دوران مالیاتی امور کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے اور یہ سزائیں کتنی سنگین ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی ثاقب، گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے جو سابق وکیل ہیں مائیکل کوہن، انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے صدارتی انتخابی مہم کے دوران مالیاتی امور کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو جو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے اور خاموش رہنے کے لیے رقوم ادا کی گئی ہیں، جو 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے ووٹ بینک کو متاثر کر سکتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ امریکی اداکارہ نے پہلے ہی یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ مائیکل کوہن نے انہیں صدارتی انتخابات کی مہم سے چند روز پہلے ہی $1,30,000 کی ادائیگی کی تھی. اگرچہ صدر ٹرمپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہیں ان معاملات کی خبر تھی، لیکن مائیکل کوہن کہتے ہیں کہ صدر کو پہلے دن سے ہی ان سارے معاملات کا پتہ تھا. ایکچولی مائیکل کوہن کے پاس ایک ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس میں وہ ایک اور خاتون کیرن میکڈوگل کو رقم دینے کے معاملے پر صدر سے بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف صدر کی 2016 کی جو صدارتی انتخابی مہم تھی، اس کے مینیجر پال مینافورٹ پر بھی بینک فراڈ اور ٹیکس فراڈ سمیت 18 الزامات جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود ان کی انتخابی مہم اور روس کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا. مزید دیکھتے ہیں ہم اس رپورٹ میں. مائیکل کوہن نے بینک اور ٹیکس فراڈ اور انتخابی مہم کے مالی امور کے قانون کی خلاف ورزی کے جرائم کا اعتراف کیا. امریکی نائب اٹارنی رابرٹ خزامی کہتے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین جرائم ہیں اور لمبے عرصے تک اپنائے گئے جھوٹ اور بے ایمانی کے پیٹرن کے عکاس ہیں. مسٹر کوہن نے مالیاتی امور کی خلاف ورزی کے 2 الزامات کا اعتراف کیا ہے. ایک الیکشن مہم کے لیے غیر قانونی کارپوریٹ فنڈنگ کی راہ ہموار کرنا اور دوسرا مہم پر ذاتی طور پر بڑا سرمایہ لگانا، اور دونوں کا مقصد 2016 کی انتخابی مہم پر اثر انداز ہونا تھا. اس کے علاوہ مائیکل کوہن نے ایسی 2 خواتین کو رقوم کی ادائیگی کا اعتراف بھی کیا ہے جن کے بیانات صدر کی الیکشن مہم پر منفی اثر ڈال سکتے تھے. پال مینافورٹ پر 18 الزامات ثابت ہوئے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان دونوں کیسز سے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر کی جانب سے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کو نئی تقویت ملے گی. ملر کی تحقیقات نے صدر ٹرمپ کے حلقہ باب میں موجود خرابی کا پتہ چلایا ہے، اور اگرچہ یہ فرد جرم مینافورٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلق سے پہلے کی کارروائیوں کی بنیادوں پر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدر کی انتخابی مہم میں کس قسم کے افراد شامل تھے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ پال مینافورٹ پر جرم ثابت ہونے سے ان کی صدارتی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا. تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق ستمبر میں مینافورٹ کے دوسرے مقدمے میں عدالت ان کی یوکرین کی روس نواز حکومت کے لیے لابنگ کی خدمات پر نظر ڈالے گی. مینافورٹ نے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ میں شمولیت کی تھی جس میں صدر ٹرمپ کے ساتھیوں کے ساتھ روس کے ایک وکیل بھی موجود تھے، جنہوں نے ان کی صدارتی حریف ہلری کلنٹن کے بارے میں منفی معلومات فراہم کی. یہ سچ ہے کہ کسی دوسرے امیدوار پر کیچڑ اچھالنا سیاست کا معمول ہے، لیکن کسی سابق غیر ملکی دشمن کے ذریعے اس کیچڑ کو اچھالنا سیاست کا معمول نہیں. اس لیے یہ واضح طور پر غیر قانونی ہوگا، اور اس سے یہ امکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ صدر روس کی جانب سے الیکشن میں اپنی مد مقابل ہلری کلنٹن کے بارے میں معلومات مہیا کیے جانے پر روس کے زیر بار ہوں گے. نخبت ملک ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے. تھینک یو نخبت فار دس رپورٹ. اور افغانستان کے دفتر خارجہ نے روس کی جانب سے 4 سپٹمبر کو بلائی جانے والی افغان امن کانفرنس میں یہ کہہ کر شرکت سے معذوری ظاہر کر دی ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے جاری امن عمل سے باہر قیام امن کی کسی بھی کوشش کے کامیابی سے
ہمکنار ہونے کا امکان نہیں۔ اس سے پہلے امریکہ بھی اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر چکا ہے، جس پر روس کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا، اور دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان نے اگلے ماہ روس میں مذاکرات کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کثیر فریقی کانفرنس میں پاکستان، بھارت، ایران اور چین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق اگرچہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین عارضی جنگ بندی کا کوئی باضابطہ سمجھوتہ نہیں ہوا ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران افغان پولیس پر حملوں میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں تارکین وطن اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے جہاں ان سے پاکستان کی مدد کرنے کی درخواست کی تھی، وہیں بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کی بات بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی ہزار پاکستانی جیلوں میں ہیں، فوری طور پر میں اپنی ایمبیسیز کو کہوں گا کہ وہ فوری طور پر ان کو دیکھا جائے اور ان کا جرم کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو یہ بتائیں گے کہ وہ لاوارث نہیں ہیں، ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کئی پاکستانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس کے بعد سے ان کو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ تو جہاں وزیر اعظم نے وار آن ٹیرر کے بعد پاکستانیوں کی بیرون ملک میں قید ہونے کی بات کی، اور اگر ہم بیرون ملک قید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد کی بات کریں تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً 8000 پاکستانی قید ہیں، جبکہ کچھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ جو تعداد ہے یہ 9000 سے زائد ہے، جن میں سے تقریباً 5000 مختلف خلیجی ملکوں کی جیلوں میں ہیں۔ پاکستان کے دو اہم اور قریبی حلیف ممالک چین اور سعودی عرب کی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، جن کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان قیدیوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بات کریں گے یمنا رضوی سے، جو جسٹس پروجیکٹ پاکستانی نامی آرگنائزیشن سے منسلک ہے، جو ایسے پاکستانی قیدیوں کی مدد کرتی ہے جنہیں سخت سزاؤں کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس قانونی اور معاشی وسائل نہیں۔ یمنا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سعودی عرب چین میں بیرون ملک پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے، ان پر مقدمات کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کے اوپر جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ ہے ڈرگ اسمگلنگ، اور پھر اس کے بعد آتی ہے فورجری، مرڈر اینڈ تھیفٹ۔ صحیح، اور ہم نے جہاں سعودی عرب کی بات کی تو سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں تقریباً 2500 سے زائد ہیں، تو وہاں ان کے لیے مشکلات کیا ہیں اپنے مقدمات کی پیروی کرنے میں، اور حکومت کی جانب سے ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ وہاں پہ جو مشکلات ان کو فیس ہوتی ہیں وہ ہیں کہ they don't have access to legal counsel۔ سعودی عربیہ کے پاس کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جو ان کو لیگل اسسٹنس دے سکے۔ اس کے علاوہ مشکلات یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ لینگویج کا آپ کا ایک سب سے بڑا بیریئر ہے، بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی، تو وہ ایسی چیزیں پھر سائن کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے جو بھی ان کو لیگل سپورٹ جو ملتی ہے وہ اس کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا سائن کر رہے ہیں، اگر وہ کنفیس کر رہے ہیں یا نہیں، اور وہ بھی انہی چیزوں کے لیے جن پہ وہ بہت بار رانگ فلی کنوکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں کافی قیدیوں کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے، پاکستانی قیدیوں کو، تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا کوئی معاہدہ ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ جی، انفارچونیٹلی سعودی عربیہ اور پاکستان میں جتنی بھی ٹریٹیز دونوں کی رہی ہیں، ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ بھی ہے، کوئی ایسی بائی لیٹرل اگریمنٹ نہیں ہے یا کوئی پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ نہیں ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کا سب سے قریبی ایلائی رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ سب سے زیادہ پاکستانی اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ Since 2014, 74 Pakistanis have been executed in Saudi Arabia، 15 صرف اس سال میں، اور ابھی بھی آپ کے پاس 4-6 مہینے رہتے ہیں اس سال میں، تو وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ریسنٹلی مارچ کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے پاکستان میں اپروو کیا ہے ایک پریزن ٹرانسفر اگریمنٹ کہ وہ سائن ہو بٹوین پاکستان اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور چائنا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے، اٹس اونلی بین اپرووڈ۔ دیکھنا ہے کہ نئی حکومت کیا کرتی ہے۔ یمنا رضوی ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے، تھینک یو یمنا۔ اور اگر امریکہ کی بات کریں تو مختلف رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جیلوں میں 350 کے قریب پاکستانی قید ہیں، جن پر دہشت گردی، امیگریشن کے قوانین کی خلاف ورزی اور فراڈ سمیت مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ان مقدمات اور پاکستانی قیدیوں کے بارے میں بات کریں گے کرمنل اور امیگریشن قوانین کے ماہر خالد کالو سے، جو کنٹکی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی قیدیوں کی مدد کریں گے، امریکہ کے تناظر میں یہ مدد کس حد تک مشکل یا آسان ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے، بڑی انکریجنگ، میں نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سنی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار کسی نے پاکستانی پریزنرز جو انکارسریٹڈ اینڈ اوورسیز ان کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ لا وارث نہیں ہیں۔ اٹ واز ریئلی ایکسائٹنگ۔
لیکن انفارچونیٹلی دا ٹروتھ ہے کہ یہاں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, ایڈوکیسی نہیں ہے. جو یہاں پہ پریزنرز ہوتے ہیں پاکستان کے, زیادہ تر جو ہیں وہ امیگریشن میں کے کیسز میں ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ چوری اور ڈاکہ اور دوسرے جو وائلنٹ کرائمز ہیں ان کے ہیں, لیکن ان کو کوئی ایکسیس یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہے, بہت کم ان کو ایکسیس ہے. اور میں ابھی وہ ڈان کا لنک آپ نے جو مجھے بھیجا, میں اس کو پڑھ رہا تھا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو پریزنرز ہیں وہ ویو کر دیتے ہیں کاؤنسلر کنونشن کی جو ایکسیس ہوتی ہے, جو کہ بائی دا وے وہ ویو اس لیے کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ قوانین ہیں کیا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ان قیدیوں کو کس قسم کے حقوق حاصل ہیں, تو کیا ان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ دیکھیے ان کے پاس چوائس ہے, وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب پولیس ایجنسیز کو یہاں پہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ فورنرز کو نوٹیفائی کریں کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کاؤنسلر کے ساتھ, اپنی ایمبیسی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے جس کی بات کی ہے نا کہ جی ویور ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ انہوں نے کہاں سے لے لیا. آپ ان سے پوچھیں کہ جی کس ویور کی بات کر رہے ہیں, کسی کو وہ ویور ہینڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ٹریٹی کے ممبر ہیں. تو ان کے پاس ابھی باتیں تو کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی انکریجنگ بات ہے, لیکن جو ایمبیسیز ہیں, جو کاؤنسلز ہیں یہاں پہ, ان کے جو کاؤنسلیٹس ہیں, ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا اور لوگوں کو انفارم کرنا پڑے گا کہ کمیونٹیز کے تھرو, مساجد میں, کمیونٹی سینٹر میں جا کے بتانا پڑے گا کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں. اگر آپ کو پولیس والا نہیں بھی بتاتا, آپ تب بھی مانگ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو پرووائڈ کریں. اور یہاں پر ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں کچھ پاکستانیوں کی ریپیٹریشن کی کوشش کی, انہیں وطن واپس بھیجنے کی کوشش کی. اس میں ایک مسئلہ جو سامنے آیا کہ اس میں 30 سے زائد قیدیوں کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں. تو ان حالات میں کیا امریکہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت یہ قیدی جو ہے وہ واپس پاکستان جا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل, ایکچولی بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ میرے خود کلائنٹ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوا ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ تھا, کیونکہ آپ کے پاس نا پاسپورٹ یا پیپرز ہونے چاہیے واپس جانے کے لیے. یہاں کی جو ایجنسی آئس ہے نا, وہ یوزلی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جب ان کی فائنل ہو جاتی ہے, پروسیڈنگز ان کی فائنل ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ واپس نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ یہ مسئلے ہیں. میرا ایک کلائنٹ تھا, ان کو بیلز چاہیے تھی, اپنی یہاں پہ بیل پوسٹ کرنی تھی, لیکن ان کے پاس پاکستان میں پراپرٹی ہے, لیکن ان کا پاور آف اٹرنی جو ہے اس کو پراپرٹی کو بیچنے کے لیے وہ یہاں پہ جو ہے نہیں مل سکتا تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایمبیسی میں آئیں. جو بندہ جیل میں ہے وہ ایمبیسی میں کیسے جائے گا؟ تو یہاں پہ ان کے کاؤنسلر ہیں بڑے اچھے, اپنا شکاگو میں تھے, فیصل ترمزی صاحب, وہ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے بندہ وہاں پہ بھیجا. اب یہ اس لیے کہ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی پاکستانی حکومت, ان کا عزم تو ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ میں قید پاکستانی شہریوں کے لیے کیا کر سکتی ہے. خالد کالو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو. شکریہ جی, تھینک یو. اور دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور آپ ہمارا یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس بھی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور بھارتی ریاست آسام میں 40 لاکھ افراد پر بھارتی شہریت سے محروم ہونے کا خطرہ کیوں منڈلا رہا ہے, اس پر بات کریں گے شو میں آگے چل کر. لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں. زمبابوے میں صدارتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے دائر کیے گئے کیس کی سماعت کی جا رہی ہے. موومنٹ فار ڈیموکریٹک چینج کی جانب سے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے ذریعے صدر ایمرسن منگاگوا اور ان کی جماعت کو جتوانے کا الزام لگایا گیا ہے. امریکی صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں, لیکن وہ ایرانی حکومت کے رویے میں بڑی تبدیلی چاہتے ہیں. یروشلم کے دورے کے دوران پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر شام کی حکومت نے ادلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو امریکہ اس پر شدید رد عمل دکھائے گا. امریکی ریاست ہوائی کی طرف بڑھنے والے سمندری طوفان لین نے کیٹیگری 5 کی شدت اختیار کر لی ہے. طوفان کے دوران جان لیوا تیز ہواؤں اور سیلاب کی پیش گوئی کی گئی ہے. علاقے کے رہائشیوں نے انتہائی حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. طوفان کے جمعرات کو جزیرے سے ٹکرانے کا امکان ہے. ایشیائی اور یورپی ممالک سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. بنگلہ دیش میں قائم روہنگیا کیمپ میں 10 لاکھ سے زائد مہاجرین نے عید الاضحیٰ منائی, جبکہ ایشیائی گیمز کے دوران انڈونیشیا میں موجود مسلمان کھلاڑیوں نے انڈونیشیا کی گرینڈ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی. بھارت میں اس وقت 40 لاکھ لوگوں پر بھارتی قومیت سے محروم ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بنگلہ دیش سے قانونی اور غیر قانونی طور پر بھارتی ریاست آسام
منتقل ہوئے تھے، خاص طور سے 1971 کی جنگ کے دوران۔ ان تارکین وطن کی شناخت اور ان کی شہریت کے لیے آسام میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن ایکٹ بنایا گیا تھا، جس کے بعد آسام میں بسنے والے 40 لاکھ سے زائد لوگوں کو بھارتی شہری نہیں مانا گیا ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی رتل جوشی نے۔ असम की रहने वाली देवोमिता चक्रवर्ती कॉलेज की सभी का प्रोफेसर थी, एडवर्टाइजिंग में एक्सपीरियंस है, ब्लॉगर हैं और पेंटर भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान खतरे में है, यानी एक भारतीय शहरी की। देवोमिता उन 40 लाख लोगों में से हैं जिनका नाम हाल ही में तैयार किए गए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC में शामिल नहीं है। मुझे इस वक्त अपनी शनाख्त की तस्दीक और हतक के एक बड़े बहरान का सामना है। यही कुछ मेरी माँ के साथ हुआ है। सितम ज़रीफ़ी है कि उन्हीं जैसी दस्तावेज रखने वाले उनके भाइयों और बहनों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं। NRC असम में मौजूद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की शिनाख्त करने की अपने किस्म की पहली कोशिश है। ये असम के लोगों के मुतालबे पर ही बना। पूरा अमल इतना पेचीदा था कि देवोमिता के जैसे कई खानदानों में कुछ लोग लिस्ट से गायब हैं और कुछ उनके बेटे शौमिक की तरह शामिल। प्रॉपर प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है एप्लीकेंट्स को कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं या क्यों एक्सेप्ट हो रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट के बिना पे आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। भारतीय होम मिनिस्टर ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस ड्राफ्ट में नाम ना आने पर आगे अपील का रास्ता खुला है, लेकिन लोगों के खदशात कम नहीं हुए हैं। If my name goes missing again, अगर मेरा नाम दोबारा भी लिस्ट में नहीं आया तो क्या मुझे मुल्क बदर कर दिया जाएगा या गैर मुल्की करार दे दिया जाएगा? the so-called foreigner. ये मुद्दा इतना छोटा भी नहीं है कि खुद ही ये निर्णय ले लें। हम तो जानना चाहते हैं इनका निर्णय क्या है, क्या करेंगे। बांग्लादेश ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। असम में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ाई तकरीबन 4 दहाई पुरानी है। माहिरीन मसला अभी तक ना सुलझ पाने की वजह सियासी मुफादात को मानते हैं। इन लोगों की इस कदर लीगलाइजेशन हो चुकी है कि इन्हें इतने तवील अरसे से यहाँ रिहाइश की इजाजत दी जाती रही है। बहुत से लोग इन गैर कानूनी कहलाने वालों को वोट बैंक की सियासत के लिए मोबिलाइज भी करते हैं। फिलहाल फाइनल लिस्ट तैयार करने की कोई तारीख अभी तय नहीं है। 40 लाख लोगों के दावों की जांच करके एक फाइनल लिस्ट तैयार करना तो टेढ़ी खीर है ही, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बचे हुए लोगों का क्या होगा। क्या वो बांग्लादेश वापस जाएंगे? इस बाबत बांग्लादेशी हुकूमत के साथ कोई करार भी अभी तक नहीं हुआ है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। कुछ तिब्बी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की नशे की हद तक बढ़ती हुई आदत एक संगीन मसला बनता जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी इन्हीं आलात के इर्द गिर्द घूम रही है जो ख़तरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और हुकूमतें इस मसले को कम करने के लिए क्या कर रही हैं, आइए देखते हैं आज के टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। अब शायद डिजिटल आलात से पहले की ज़िंदगी का तस्वर करना हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और दूसरे डिजिटल आलात का मुसलसल इस्तेमाल हमारी सेहत पर मुनफी असर डाल सकता है। आमतौर पर लोगों की अक्सरियत में उन आलात की स्क्रीन्स की रोशनी के बायस नींद की कमी के असरात और इन डिवाइसेस के ज्यादा इस्तेमाल, खास तौर से सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स की ज्यादा आदत से डिप्रेशन और बेचैनी का इम्कान बढ़ जाता है। मुख्तलिफ स्टडीज के मुताबिक टेक्नोलॉजी के नशे के शिकार लोगों की तादाद 1 से 6% के दरमियान है। ऐसे में जब टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ सहूलियात की एक ही जगह पर दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा रही है, हम पहले से ज्यादा वक्त स्क्रीन पर काम करने में, खेलने, तख्लीक, लड़ाई और दूसरी चीजों में गुजारते हैं। दरअसल हम उन आलात के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके बगैर रहना एक हकीकी मसला बन रहा है। गूगल ने डिजिटल सेहत के लिए डैशबोर्ड का ऐलान किया है और एप्पल कंपनी भी इस साल के आखिर में डिजिटल डिटॉक्स का प्रोग्राम शुरू करने वाली है। फ्रांस ने काम के बाद काम से मुतालिक ईमेल्स पर पाबंदी आयद कर दी है और जल्द ही स्कूलों के तलबा पर स्कूल्स के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून मुतारिफ कराया जाएगा।
20 साल से ज्यादा अरसे तक टेक्नोलॉजी का बिजनेस चलाने वाली तानिया गुडन कहती हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में डिजिटल आलात दे रहे हैं। देखिए, मैं इसे बच्चों की डिजिटल बेबी सिटिंग कहती हूँ, जहाँ वालिदैन शुरू से ही बच्चे को चुप करवाने के लिए फोन दे देते हैं ताकि वालिदैन को चंद लम्हों का सुकून मिल सके। गुडन अब एक ऐसी कंपनी चलाती है जहाँ वो डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम के जरिए लोगों को अपने फोन से दूर होने और कुदरत से लुत्फ अंदोज होने की सरगर्मियाँ मुयस्सर करती हैं। सच में एक आसान काम यह है कि सिर्फ अपने फोन को नजर से हटाना होता है, क्योंकि हमारे फोन्स का तमाम सॉफ्टवेयर हम पर इन्हिसार करता है। फोन की आवाज और एप्स की इत्तलात बंद करना अच्छा है, लेकिन अगर फोन से वक्फा ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता लोगों के लिए कहना ज्यादा आसान है बनिस्बत करने के। जिल क्रैक के साथ इमरान जदून, उर्दू VOA। पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नायाब हो रहा है। पीने के काबिल जो पानी कभी ज़मीन से 40 से 60 फुट की ज़ेर ज़मीन सतह पर दस्तयाब होता था, अब कई इलाकों में 3 से 400 फुट गहराई तक जा पहुंचा है, और जो पानी दस्तयाब है वो पीने के काबिल नहीं। संगीन नौयत का ये मसला पाकिस्तान, भारत, बेल्जियम और फ़लस्तीन के 5 नौजवानों को ले आया एक प्लेटफॉर्म पर, जो लोगों को कम कीमत पर साफ पानी मुहैया करने के लिए काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान 2025 में पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा, लेकिन इस सरजमीन पर बसने वाले तो अभी से इसके नताइज भुगतना शुरू हो गए हैं। लाहौर जैसे बड़े शहर के बेशतर इलाकों में पानी की लोड शेडिंग आम है। यही नहीं, घरों में आने वाले पानी के आलूदा होने के बाइस बहुत से शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों में लगे फिल्टर प्लांट्स का रुख। पानी के लिए कम से कम मुझे कुछ 4-5 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है घर से लेके। मुख्तलिफ अपना फ़िल्टर्स जो लगे हुए हैं उन पे जाता हूँ ढूंढने के लिए कि कोई फ़िल्टर खुला हुआ है पानी के लिए। सरकारी पानी आ रहा है वो तकरीबन नाकस और गंदा होता है, बाज़ का तो साफ़ मिट्टी नज़र आती है, उसमें गंदगी गलाजत नज़र आती है। अली मनान तिरमजी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं। 2017 में वो और उनकी पाकिस्तानी साथी इकरा नदीम यंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट प्रोग्राम के जरिए बेल्जियम की डियाना, फलस्तीन की डालिया और भारत के अभिषेक नामी 3 इंटरप्रेन्योर्स से मिले और साफ पानी के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तमाम को फाउंडर्स और 30 रजाकार अपने अपने ममालिक से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत लो कॉस्ट और इफ़ेक्टिव फ़िल्टर बनाया है जो कि बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना। करंट जो हमारे पास मॉडल्स हैं इसके वजह से जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाता है। हम अभी मज़ीद काम कर रहे हैं कि जो वायरसेस को भी रिमूव कर सके। हम गवर्नमेंट्स NGOs के साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ मिल के उसकी फंडिंग का तरीका निकाल के फिर उसके बाद उसको उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो गरीब आदमी है उसके लिए मुफ्त है। जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन की जो मेन स्ट्रीम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो नहीं पहुंच सकती, हम उनको टारगेट करेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि कोई भी अपने घर में लगा के पानी को पीने के काबिल बना सकता है। लाहौर में काम करती अब्दुल मनान तिरमिजी की टीम चीड़ की दरख्त की टहनियों को इस्तेमाल में लाते हुए फिल्टर यूनिट डिजाइन कर रही है। ऐसी ब्रांच का साइज चाहिए जो कि एटलीस्ट इतना जिसके अंदर हमारे पास जाइलम वेसल्स के बंडल्स पाए जाएं। उसको हम अपने 2 से 3 सेंटीमीटर की कार्टिलेजेस काटते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग वाटर, फिर एथेनॉल और फिर उसके बाद उसको ओवरनाइट स्टे 2 से 3 दिनों का टोटल ये प्रोसेस है। उसके बाद हम उसकी जाइलम वेसल्स को इंटैक्ट रखते हैं। फिर ये बेसिकली हमारा मेन कार्टिलेज है जिसके थ्रू हमने आगे फिल्टर करना है। पानी की किल्लत के मसले की संगीनी के बायस अब पाकिस्तान में बहुत से तालिब इल्मों की तहकीक का महवर पानी से मुंसलिक मसाइल बन रहे हैं, जिनके हल के लिए वो नए और कारआमद आइडियाज पर काम करके कतरा कतरा दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।